اچھا بھائی مولانا، استعمال وضع کے اعتبار سے، اور آپ کو میں نے بتلایا تھا بھائی کہ لفظ اور معنی میں 5 قسم کے تعلقات ہیں بھائی۔ وضع کا ہے، استعمال کا ہے، ظہور کا ہے، خفا کا ہے اور دلالت کا ہے۔ وضع اور استعمال کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں آپ نے پڑھی، خاص، عام، مشترک اور معول۔ استعمال کے اعتبار سے آپ نے 4 قسمیں پڑھی بھائی، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ آج مولانا تیسری اور چوتھی قسم کے اعتبار سے یعنی ظہور اور خفا کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ ظہور کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اور خفا کے اعتبار سے بھی مولانا 4 قسمیں ہیں۔ ظہور کے اعتبار سے 4 قسمیں کے معنی لفظ سے کتنا ظاہر ہے، کون سی 4 قسمیں ہیں بھائی متن کے اندر آ رہی ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اور خفا کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں، مشکل، مجمل، متشابہ اور جی خفی۔ خفا کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ 4 قسمیں ہیں۔ تو یہ قسمیں مولانا 4 ہوئی ظہور کے اعتبار سے، اور 4 قسمیں ہوئی کس اعتبار سے، خفا کے اعتبار سے۔ اور ان کو ایک ہی فصل میں اکٹھا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، کیونکہ ظہور کی جو 4 قسمیں ہیں وہ مقابل ہیں کس کی، خفا کے 4 قسموں کے۔ ظہور اور خفا بھائی کیونکہ لفظ سے معنی کتنا ظاہر ہے اور خفا کے معنی کتنا خفی ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ظہور کی مقابل ہیں 4 قسموں کے خفا کی۔ ظہور کی 4 قسمیں کون سی ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اور خفا کی 4 قسمیں کون سی ہیں، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ تو ظاہر مقابل میں ہے کس کا مقابل ہے، خفی کا، نص مقابل ہے مشکل کے، اور مفسر مقابل ہے مجمل کا، اور محکم مقابل ہے کس کا، متشابہ کا۔ تو اس لیے انہیں متقابلات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، متقابلات کہتے ہیں کہ مقابل ہیں مولانا، متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فصل فی المتقابلات، یہ فصل ہے متقابلات کے بارے میں۔ نعنی بہا، ہماری مراد ان سے ساتھ کیا ہے، الظاہر، ظاہر ہے، والنص والمفسر والمحکمہ، یہ 4 مراد ہیں۔ مع ما یقابلھا، متقابلات بتلا رہے ہیں، متقابلات سے کیا مراد ہیں بھائی، 4 قسمیں ظہور کے اعتبار سے ظاہر، نص، مفسر اور محکم ہیں۔ مع ما یقابلھا، ساتھ ان کے جو ان کے مقابل ہیں، یعنی کہ وہ کون سی ہیں، یعنی کہ خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے اور متشابہ ہے بھائی، متشابہ ہے۔ اب یہ کس کو کہتے ہیں، ظاہر کسے کہتے ہیں، نص وغیرہ کسے کہتے ہیں، آسان بات ہے، خود بتلا رہے ہیں۔ دیکھیے فَالظَّاهِرُ اسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ، ظاہر نام ہے ہر اس کلام کا، ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ، جس کی مراد کیا ہو، ظاہر ہو، لِلسَّامِعِ، سامع کے لیے، سننے والے کے لیے، بِنَفْسِ السِّمَاعِ، صرف سننے کے ساتھ ہی کیا ہو، ظاہر ہو اس کی مراد، من غیر تأمل، بغیر غور و فکر کے۔ بھئی وہ کلام جس کا معنی مراد ظاہر ہو، بھئی کیا ہو معنی مراد، بغیر غور و فکر کی وہاں ضرورت نہ پڑے، یہ کیا کہلاتا ہے، ظاہر کہلاتا ہے، ظاہر کہلاتا ہے۔ والنصف، اچھا ایک بات یاد رکھیے بھئی یہ جو 4 قسمیں ظہور کی بیان ہوئی،
کون کون سی ہیں؟ ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ یاد رکھو ان میں سب سے ادنا ہے ظاہر، ترتیب سے ہیں، اس سے اعلیٰ ہے نص، اس سے اعلیٰ ہے مفسر اور اس سے اعلیٰ ہے محکم۔ اسی طرح خفا کے اندر سب سے ادنا ہے خفی، اس سے اعلیٰ ہے مشکل، اس سے اعلیٰ ہے مجمل اور اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ متشابہ۔ تو ظہور میں سب سے ادنا کون؟ ظاہر، اور سب سے اعلیٰ کون؟ محکم۔ اور خفا کے اندر سب سے ادنا کون؟ خفی، اور سب سے اعلیٰ کون؟ متشابہ۔ اور یاد رکھو ہر اعلیٰ کے ضمن میں ادنا موجود ہے، ہر اعلیٰ کے ضمن میں ادنا موجود ہے۔ ظاہر سے اعلیٰ کون؟ نص، تو نص کے ضمن میں ظاہر بھی ہوگا، نص کے ضمن میں کیا ہوگا؟ اور نص سے اعلیٰ کیا ہے؟ مفسر، تو مفسر کے ضمن میں کیا آئے گا؟ نص آئے گی، اس کے اندر آ جائے گی۔ اور محکم سب سے اعلیٰ ہے تو ہر محکم کے اندر کیا آ جائے گا؟ مفسر آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ تو ہر اعلیٰ، ہر ادنا اعلیٰ کے پیٹ میں موجود ہے، اس کے ضمن میں موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا بات ہوئی؟ کہ ہر اعلیٰ کے ضمن میں ادنا موجود ہے۔ اب سب سے پہلے ظاہر کی تعریف کی۔ ظاہر کون سا کلام کو کہتے ہیں؟ جس کی مراد کیا ہو؟ سامع پر ظاہر ہو، اس کو کسی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ وَالنَّصُّ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ، اور نص وہ ہے جس کے لیے کلام کو چلایا جائے۔ نص وہ ہے سیق الکلام کہ چلایا جائے کلام کو لِأَجْلِهِ، اس کی وجہ سے، اس کی جس کی وجہ سے۔ بھئی کلام کے مقصود کو نص کہتے ہیں، کلام کے مقصود کو کیا کہتے ہیں؟ جس مقصد کے لیے کلام کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ نص کہلاتی ہے، یعنی وہ کلام کا مقصد، کلام کی غرض، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام جس کی مراد کیا ہو؟ ظاہر ہو، بغیر غور و فکر کے ہی سامع کو اس کی بات، یہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ اور نص کس کو کہتے ہیں؟ کلام کی غرض، جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے۔ دیکھیے مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ دیکھیے نچلی سطر کے آخر میں آ رہا ہے، کفار کہا کرتے تھے اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ کفار کیا کہا کرتے تھے؟ بیع تو ربا جیسی ہی ہے، بیع تو بھئی کفار سودی کام کیا کرتے تھے، سودی بات کاروبار وغیرہ معاملات کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے بھئی؟ بیع تو، اور اس کو جائز سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ جائز سمجھتے تھے۔ بھئی یہ تشبیہ مقلوب ہے، یاد رکھنا، تشبیہ مقلوب بھئی یہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے، جس میں مشبہ، بھئی تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو مشابہ بتلانا دوسری کے۔ میں کہتا ہوں زید کالاسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ تو زید کون ہوا؟ مشبہ، اور تشبیہ ہم نے کس کے ساتھ دی؟ شیر کے ساتھ۔ وہ کون ہے؟ مشبہ بھی، وہ کیا ہے؟ مشبہ بھی۔ یہ بات سمجھ میں آئی بھئی؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ بتلانا، تشبیہ دینا، جس کو تشبیہ دی وہ ہے مشبہ، جس کے ساتھ تشبیہ دی وہ مشبہ بھی۔ اور یاد رکھو تو میں نے کہا زید شیر جیسا ہے، کس چیز میں شیر جیسا ہے؟ بہادری جیسا، بہادری میں بھئی، کس میں؟ بہادری میں۔ تو یہ بہادری وجہ تشبیہ ہے، یہ بہادری کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے۔ اور یاد رکھو مشبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے مشبہ سے وجہ تشبیہ کے اندر۔ بھئی بہادری میں زید اعلیٰ ہے یا شیر اعلیٰ ہے؟ شیر اعلیٰ ہے، اس کی بہادری کی زیادہ شہرت ہے، تو اسی لیے آپ اب زید کی بھی بہادری بتلانے کے لیے اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ شیر کے ساتھ، جو کہ بہادری میں مشہور ہے، جو کہ بہادری میں مشہور ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟
تو اب زید ہوا مشبہ اور شیر کیا ہوا مشبہ، اور وجہ تشبیہ کیا ہوئے، بہادری اور شجاعت، بہادری شجاعت ہوئی بھائی، شجاعت ہوئی۔ کبھی کبھی تو مشبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے وجہ تشبیہ میں، کبھی کبھی اس کا عکس کر دیتے ہیں، مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیتے ہیں اور مشبہ بھی کو کیا بنا دیتے ہیں، مشبہ۔ میں کہتا ہوں الاسد کزید، شیر کس کی طرح ہے، زید کی طرح ہے، کس چیز میں، بہادری میں، کس چیز میں؟ تو میں نے دیکھو بھئی تشبیہ کے اندر اصل کون ہوتا ہے، مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بھی، مشبہ بھی اصل ہے، یعنی وہ وجہ تشبیہ کے اندر اعلیٰ ہے۔ تو یہاں پر میں نے کیا کیا، شیر کو مشبہ بنا دیا اور زید کو کیا بنا دیا، مشبہ بھی۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ مشبہ بھی وجہ تشبیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو گویا میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شیر زید جیسا ہے، یعنی زید بہادری کے اندر شیر سے بھی زیادہ کامل ہے۔ کیا ہے، شیر سے بھی اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے کہ بہادری میں وہ اصل ہے اور شیر اس کے مشابہ ہے، شیر اس کے وجہ سمجھ میں آئی بھئی؟ تو کبھی کبھی تشبیہ کو الٹا دیا جاتا ہے، قلب کیا جاتا ہے، مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جاتا ہے اور مشبہ بھی کو مشبہ۔ جیسے میں نے مثال ذکر کر دی، کس لیے اس کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں، اور یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وجہ تشبیہ کے اندر بھائی، وجہ تشبیہ میں کون اعلیٰ ہوتا ہے، مشبہ بھی۔ تو آپ نے جب مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا تو گویا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو مشبہ ہے وجہ تشبیہ کے اندر اس سے اعلیٰ ہے، اس سے۔ تو دیکھو زید تھا تو مشبہ، لیکن میں نے کیا بنا دیا، مشبہ بھی۔ کیا بتلانے کے لیے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بہادری کے اندر اصل اور زیادہ کون ہے، زید ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی دیکھو تشبیہ مقلوب ہے، کفار نے کہا کہ بیعت و ربا جیسی ہی ہے، بیعت تو دیکھو اصل یوں ہے کہ بھئی ربا کے اندر بات چل رہی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ربا حرام، کفار کہتے ہیں نہیں ربا کیا ہے، حلال۔ وہ کہتے تھے ربا، یہ تو بیع جیسی ہی ہے، بیع میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی دوسرے سے نفع کماتا ہے، ربا کے اندر بھی کیا کرتا ہے، دوسرے سے نفع اٹھاتا ہے، نفع کماتا ہے۔ تو لہذا ربا کس کی طرح ہوئی، بیع کی طرح۔ ربا کس کی طرح ہوئی؟ تو کلام یوں ہونا چاہیے تھا، انما الربا مثل البیع، ربا تو کس کی طرح ہے، ربا کس کی طرح ہے، اور بیع تو جائز ہے، معلوم ہوا ربا بھی کیا ہے، جائز ہے، جواز کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مشبہ تھا ربا اور مشبہ بھی کیا، بیع، لیکن انہوں نے اس کا عکس کر دیا اور تشبیہ کو الٹا دیا، مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا اور مشبہ بھی کو مشبہ، کہ بیع ربا جیسی ہے۔ گویا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ربا جواز میں اصل ہے، ربا کیا ہے، جواز میں اصل ہے، اور بیع بھی اس کی طرح جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وجہ تشبیہ کے اندر انہوں نے کیا کر دیا، مشبہ کو اعلیٰ بتلانے کے لیے کیا بنا دیا، اس کو مشبہ بھی بنا دیا۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ تو کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ ربا بیع جیسی ہے، ربا کس کی طرح ہے، بیع کی طرح، جیسے بیع جائز ہے تو اسی طرح ربا بھی جائز ہے، ربا بھی جائز۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی بیع ربا کی طرح نہیں ہے، دونوں میں فرق اللہ کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں دونوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ آیت چلائی گئی کس مقصد کے لیے؟ کفار کہتے تھے کہ ربا کس کی طرح ہے، بیع کی طرح ہے۔ اس کے اس قول کے جواب میں یہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ کیا کہ اللہ نے دونوں میں تفریق فرما دی کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں ایک جیسے، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو کیا قرار دیا ہے، تو دونوں میں تفریق کر دی۔ تو اس آیت کی غرض کیا ہے، اس کی مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ تفریق کرنا کس چیز کے درمیان، بیع اور
تو یہ غرض تفریق ہوئی. بیع اور ربا کے اندر فرق بتلانا کیا ہوا؟ غرض کیا ہوئی اس کلام کی؟ تفریق. ان کلام کے ربا اور بیع ایک جیسے نہیں بلکہ دونوں الگ الگ ہیں. بیع حلال ہے اور ربا کیا ہے؟ حرام. تو مقصد ہوا تفریق. بھائی ان دونوں میں فرق بیان ہو رہا ہے. ان دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ فرق بیان ہو رہا ہے. اور ظاہر اس کلام سے کیا ہے؟ ایک کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے؟ بغیر غور و فکر کے کیا پتا چل رہا ہے؟ کہ بیع حلال ہے اور ربا کیا ہے؟ حرام. لیکن مقصد کیا ہے؟ دونوں میں فرق بیان کا. مقصد کلام کا کیا ہے؟ دونوں میں فرق بیان کرنا. اور بغیر غور و فکر فرق تو پتا چل گیا اور ساتھ ہی کیا فوراً پتا چل گیا کہ بیع حلال ہے احل اللہ البیع اور ربا کیا ہے؟ حرام. تو ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ بیع کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا. اور نص کیا ہے یہاں پر؟ تفریق. بات سمجھ میں آ گئے سب کو؟ وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. اور اس کی مثال اللہ کے اس قول کے اندر ہے أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے حلال قرار دیا ہے بیع کو اور حرام قرار دیا ہے ربا کو. الآیہ ای اقرأ اچھا فالآیت سیقت لبیان التفریقۃ بین البیع والربا. آیت جو ہے وہ چلائی گئی ہے فرق بیان کرنے کے لیے بین البیع والربا. کس کے درمیان؟ بیع اور ربا کے درمیان. ردن بھائی رد کس لیے بھائی چلائی گئی ہے؟ فرق بیان کرنے کے لیے تاکہ رد کیا جائے لمدعاہ رد کرنے کے لیے اس چیز کو جس کا دعویٰ کیا تھا الکفار. کس نے؟ کفار نے. بھائی کس چیز کا دعویٰ کیا تھا؟ مین بیان ہے من التسویۃ بینہما یعنی کہ ان دونوں کے بیچ برابری کا. وہ کیا کرتے تھے؟ دونوں ایک جیسی ہیں. حیث قالوا اس طور پر کہ انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا کہ بیع تو ربا ہی کے مثل ہے. تو میں نے بتایا تشبیہ مقلوب ہے. اصل میں کیا ہے؟ ربا کس کی طرح ہے؟ بیع کی طرح ہے جائز ہونے میں. جیسے بیع جائز ربا بھی جائز. لیکن تشبیہ کو الٹ دیا یہ بتلانے کے لیے کہ جواز میں ربا اصل ہے اور بیع تو کیا ہے؟ اس کے مشابہ ہے. وَقَدْ عُلِمَ حَلُّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةُ الرِّبَا بِنَفْسِ السِّمَاعِ. تو مقصد کیا ہوا آیت کا؟ فرق بیان کرنا. کس کے درمیان؟ بیع اور ربا. اور ایک اور چیز ظاہر بتلا رہے ہیں. اور تحقیق جان لیا گیا بیع کی حلت کو اور ربا کی حرمت کو بنفس السماع صرف سننے سے ہی بغیر غور و فکر کرنا پڑا نہیں. فصار ذالک نصا فی التفریقۃ. تو یہ آیت نص ہوئی تفریقہ کے اندر یعنی تفریق بیان کرنے میں. ظاہرا فی حل البیع وحرمت الربا اور ظاہر ہوئی کس کے اندر؟ بیع کی حلت اور ربا کی حرمت میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَكَذَلِكَ دوسری مثال اللہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اسی طرح اللہ کا قول ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ پس نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں پس نکاح کرو ان سے طَابَ لَكُم جو تمہارے لیے جائز ہوں. بھائی کیا ہو؟ جائز ہوں. بھائی طَابَ کا معنی پسند ہے بھائی لیکن یہاں جائز کا معنی کریں بھائی. پس نکاح کرو وہ ان سے جو تمہیں پسند جو جائز ہو تمہارے لیے. اس لیے کہ پسند ہونے جو تمہارے لیے پسندیدہ ہو. دیکھیے ابھی پہلے آیت کر لیجئے میں پھر بتلاتا ہوں. پس نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ ہو یعنی جو تمہارے لیے جائز ہوں من النساء بھائی یعنی کہ عورتوں سے میں سے. مسنا و ثلاثہ مسنا 2 و ثلاثہ اور 3 و رباع اور 4 خواہ 2 ہوں 3 ہوں یا 4 ہوں بھائی. تو نکاح کا بارے میں بتلا دیا گیا کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں خواہ 2 سے کرو 3 سے کرو یا 4 سے کرو بھائی. تو یہاں میں نے طابہ کا معنی کیا کیا؟ جو تمہارے لیے
جائز ہوں. جائز پسندیدہ نہیں بھائی, جائز کا معنی اس لیے پسندیدہ کون سی؟ شرعاً پسندیدہ ہوں. کون سی؟ ان عورتوں سے کرو جو شرعاً تمہارے لیے پسندیدہ ہیں. اور شرعاً پسندیدہ کون سی عورتیں ہیں؟ جن سے نکاح کرنا جائز ہے بھائی, جن سے نکاح کرنا جائز ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو بہت سی عورتیں جو پسندیدہ بھی ہیں لیکن شرعاً ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. شریعت نے ان سے نکاح کو کیا قرار دے دیا ہے؟ حرام قرار, جیسے محرم وغیرہ بھائی. پس نکاح کرو ان سے جو تمہارے لیے جائز ہوں, یعنی کہ عورتوں میں سے مثنا, خواہ 2 سے کرو, یا 3 سے یا 4 سے. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ 2 کا ذکر کیا, 3 کا ذکر کیا, 4 کا ذکر کیا, 1 کا تو ذکر ہی نہیں کیا. مطلب 2 سے ہی کرو, 1 سے نہیں کرنا بھائی. 1 کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ فن کی ہو آ گیا صیغہ, نکاح کرو تم, اور نکاح کے لیے کم از کم کیا چاہیے؟ 1 عورت تو ضرور, بغیر کسی عورت کے ہو سکتا ہے نکاح؟ نہیں. تو جب فن کی ہو سے 1 کا پتہ چل گیا تھا, لہذا اس 1 کو ذکر نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس پر اشکال ہوا, مثنا کا معنی ہے 2. بھئی آپ نے وہ وصف نے نہیں پڑھا تھا جی عدل میں مثنا کیا تھا؟ مثلث و ثلاث, یہ اسی قبیل سے ہے. مثنا و ثلاث و رباع, 2 ہے اس کا معنی. ثلاثہ کا معنی 3 اور رباع کا معنی, تو دیکھو درمیان میں واو آ رہا ہے, اور واو کس لیے آیا کرتا ہے؟ جمع کے لیے. 2 اور 2 کتنی ہو گئیں؟ 4. ثلاثہ 3 اور 3 کتنی ہو گئیں؟ 6 اور 4 10. رباع 4 کتنی ہو گئیں؟ 8 اور 10 کتنی ہو گئیں؟ بھئی 18 سے نکاح جائز ہونا چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 سے ہونا چاہیے. 4 سے زیادہ جائز ہی نہیں. آیت سے تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ 18 سے. ہاں بھئی یہ واو بمانے او کے ہے, یہ واو بمانے 2 یا 3 یا 4 سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا چلو, یہ واو بمانے او کے ہے تو 2 سے کرو, تو 2 اور 2 کتنی ہوئی؟ 4 سے کرو. یا واو بمانے او کے 3 کیا مانا؟ 3 اور 3 6, یا 6 سے کر سکتے ہو. او رباع یا 4 اور 4 8 سے کر سکتے ہو. تو پھر بھی کتنی کم از کم ہو گئیں؟ 8. نہیں بھائی 8 بھی نہیں, 4 زیادہ سے زیادہ. یہ تقسیم بیان ہو رہی ہے, اور تقسیم کے موقع پر اسی طرح چیز کو بیان کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ پیسے لو بھائی, طلباء کے اندر 2 روپے تقسیم کر دو. کیا معنی ہوتا ہے؟ 4 تو ہر ایک کو, بلکہ کیا معنی ہوتا ہے؟ 2. سمجھ میں آیا بھائی؟ جب بھی کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو پھر اسی طرح بیان ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ 2 یا 3 یا 4 روپے دو ہر طالب علم کو, تو کیا معنی ہوتا ہے؟ 2 کسی 2 دے دو, یا 3 دے دو, یا 4 ہر ایک 4 دیتے جاؤ. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اشکال ختم ہوا جی. اچھا, اب یہ آیت کس لیے چلائی گئی ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ عدد بیان کرنا ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ کتنی سے نکاح کرنا جائز ہے. تو بیان عدد یہ نص ہے مولانا. بیان غرض کیا ہے اس کلام کی؟ جی بیان عدد ہے بھائی. کیا ہے بیان عدد؟ بیان کرنا ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح جائز ہے. تو کہتے ہیں سیق الکلام لبیان العدد, اس کلام کو چلایا گیا ہے عدد کو بیان کرنے کے لیے. وقد علم الاطلاق والاجازہ, اطلاق کا معنی اباحت, مباح ہونا, جائز ہونا. تو آیت مولانا, اس آیت کے چلانے کا مقصد کیا ہوا؟ بیان عدد ہوا کہ کتنی عورتوں سے نکاح کرنا جائز. اور ساتھ ساتھ بغیر غور و فکر کے یہ بھی پتا چل گیا کہ نکاح کرنا جائز ہے. کیا پتا چل گیا؟ نکاح کرنا فن کے ہو, نکاح کرو. کیا پتا چلا؟ نکاح کرنا جائز ہے. تو نکاح کا مباح ہونا
اور نکاح کی اجازت یہ کیا ہوئی مولانا؟ ظاہر ہے. یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. یہ پتہ چل گیا اس کلام سے بغیر غور و فکر کے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ الْإِطْلَاقُ وَالْإِجَازَةُ بِنَفْسِ السِّمَاعِ. اور نکاح کا اور مباح ہونا، کس چیز کا مباح ہونا؟ نکاح کا. والاجازت، اور اجازت کا ہونا. اس اجازت اس کو جان لیا گیا بنفس السماع، صرف سننے سے ہی بغیر غور و فکر کے. فصار ذالک ظاہرا. تو یہ مولانا آیت کیا ہوئی؟ ظاہر ہوئی. کس چیز میں؟ فی حق الاطلاق، مباح ہونے کے حق میں. مباح ہونے کے حق میں ظاہر ہوئی. اور نصا فی بیان العدد، اور نص ہوئی کس کے اندر؟ بیان عدد کے اندر. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو، یعنی جب تم نے جماع نہ کیا ہو. مس سے کیا مراد ہے یہاں مولانا؟ جماع. جبکہ تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو. او تفرضوا لہن فریضتا، یا تم نے مقرر، تفرضوا کا عطف ہے تمسو پر، لم تفرضوا یعنی تم نے مقرر نہ کیا ہو لہن ان کے لیے فریضتا ای مہرن، بھائی ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. اللہ فرما رہے ہیں مومنوں سے بھائی کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو، یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. تو پھر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو طلاق دے سکتے ہو. تو یہ آیت کس لیے چلائی گئی مولانا؟ وہ عورت جس کا مہر ذکر نہیں ہوا اس کا حکم بیان ہو رہا ہے. وہ عورت جس کا مہر بیان ذکر، بھائی نکاح کرتے ہیں، نکاح میں ہمیشہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ مہر ذکر کرتے ہیں. لیکن وہ عورت جس کے ساتھ ایک شخص نے نکاح کر لیا اور مہر ذکر نہیں کیا، تو مہر کے بغیر تو نکاح صحیح نہیں. مہر خود بخود مہر مثل وہاں آ جایا کرتا ہے. کیا آ جایا کرتا ہے؟ مہر مثل آ جایا کرتا ہے. تو یہاں پر بتلایا کہ وہ عورتیں جن کے لیے تم نے کوئی مہر نکاح کر لیا اور مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، مقرر ہی کوئی نہیں کیا، ان کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ ان کے کیا طلاق وغیرہ دے سکتے ہو یا طلاق نہیں دے سکتے وغیرہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ غرض ہوئی اس آیت کی. تو یہ نص ہے. یہ کیا ہے؟ نص ہے. تو کہتے ہیں تو یہ جو آیت، اسی طرح اللہ کا یہ قول نص، یہ اس کی خبر ہے. یہ اللہ کا جو قول ہے یہ کیا ہے؟ نص ہے. فی حکم من، ان عورتوں کے حکم میں لم یسمى لها المہر، جن کے لیے مہر کو ذکر، جن کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا، ان کا حکم کیا ہے؟ ان کے بارے میں یہ آیت، ان کے حکم میں یہ آیت نص ہے. وَظَاهِرٌ فِي اسْتِبْدَادِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاق، اور ظاہر کیا ہے؟ بغیر غور و فکر کے ایک بات اس آیت سے پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا؟ کہ طلاق دینے میں طلاق دینا خاوند کا حق ہے. طلاق دینا کس کا حق ہے؟ خاوند کا. وہ مستقل ہے. طلاق کے اندر عورت کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ طلق تم فرمایا. طلق تم مذکر کا صیغہ ہے مؤنث کا صیغہ ہے؟ مذکر کا. کہ مومنو اے خاوندو اگر تم کیا کرو؟ طلاق دو. تو کس کی طرف اسناد ہوا طلاق کا؟ جی مرد کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پتہ چلا طلاق دینے کے اندر کون مستقل ہے؟ کس کا حق ہے طلاق دینا؟ خاوند کا. تو یہ ظاہر ہے. تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. غور و فکر کرنا پڑا نہیں بھائی. تو کہتے ہیں یہ آیت نص ہے. کس چیز میں؟ اس عورت کے حکم میں جس کے لیے مہر کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اس کے لیے یہ آیت چلائی گئی ہے اس کے حکم کو بیان کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے فی استبداد. استبداد کا معنی ہے استقلال. فی استبداد الزوج، خاوند کے مستقل ہونے کے اندر. کس چیز میں؟ بالطلاق، طلاق کے ساتھ. طلاق میں خاوند کے مستقل ہونے کے اندر یہ آیت کیا ہے؟ کہ خاوند مستقل ہے طلاق دینے میں، اسی کو طلاق دینے کا حق ہے. عورت کا اس میں کوئی دخل نہیں. اس میں یہ آیت کیا ہے؟ ظاہر ہے. کیا ہے
بھائی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وَإِشَارَةٌ نیز مانا اور اشارہ ہے اس بات کی طرف اس آیت میں، یہ آیت اشارہ ہے کہ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ بھائی بتلایا نا کہ کوئی حرج نہیں کہ تم طلاق دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان کا مہر مقرر، جن کا مہر مقرر نہیں ہوا ان کے لیے طلاق کی بات چل رہی ہے معلوم، اور طلاق آتی ہے نکاح کے بعد، معلوم ہوا بغیر ذکر مہر کے بھی ان کا نکاح کیا ہو گیا تھا؟ صحیح ہو گیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بغیر مہر کے بھی نکاح صحیح ہوا تھا تو اب طلاق دی جا رہی ہے نا، ورنہ تو نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرح کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر اور اشارہ، ظاہر وہ ہے تھا جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑا، اور اشارہ وہ ہے جس میں تھوڑا سا غور کرنا پڑا ہے۔ یہاں تھوڑا سا غور کرنا پڑا تو پتہ چل گیا، ہاں دیکھا کہ طلاق کا ذکر آ رہا ہے، اور طلاق تو کس کو دی جاتی ہے؟ جس کے ساتھ نکاح ہو جائے، معلوم ہوا بغیر ذکر مہر کے جو نکاح ہوا تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ صحیح ہو گیا تھا۔ اب طلاق بھی دی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ جو مالک ہوا، کس کا مالک ہوا؟ قریبی، ذو رحم کس کو کہتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار۔ ذو رحم کس کو کہتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار۔ ایسا قریبی رشتہ دار محرم جو کیا ہو؟ محرم بھی ہو۔ محرم وہ جس کو کیا شریعت نے قرار دے دیا، جس نے نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ دو صفات ہیں، دونوں کا ہونا ضروری۔ اچھا، تو جو مالک بنا ایسے قریبی رشتہ دار کا، محرمین جو کیا ہو؟ محرم بھی ہو، محرم بھی ہو اس شخص کا، عتق علیہ تو وہ کیا ہو جائے گا اس پر؟ بھائی دیکھو محرم ایک شخص ہے، اس نے مثلا بہن ہے، اس کا بھائی کیا ہوا؟ غلام ہے مثلا، کوئی صورت فرض کر لو قید ہوا وغیرہ، کفار نے پکڑ لیا قید، اس نے پھر جا کر وہاں سے خریدا بھائی، تو یہ کیا ہے؟ اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔ کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار ہے، اور محرم بھی ہے مولانا، بہن کے بھائی کے ساتھ نکاح جائز ہے نہیں، محرم حرام ہے اس پر۔ تو دونوں شرطوں کا ہونا ضروری، دونوں شرطیں پائی جائیں گی، قریبی رشتہ دار ہو اور محرم ہو، تو خریدے گا تو جیسے خریدے گا مالک بنے گا، اور مالک بنتے ہی فوراً وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو مولانا یہ حدیث کے اندر آیا، حضور فرماتے ہیں من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، اس پر آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ اس حدیث کی غرض کیا ہے؟ نص کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے کلام ذکر کیا گیا؟ جی، کہ قریبی عزیز جو ہے وہ آزادی کا مستحق ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ آزادی کا آزاد ہو جائے گا نا۔ کس مقصد کے لیے بتلایا گیا؟ یہ حدیث لائی گئی کہ وہ آتے ہی فوراً کیا ہو جائے گا؟ یعنی آزادی کا مستحق ہے وہ بھائی، ملک میں آتے ہی فوراً کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بتلا اس کے لیے استحقاق عتق کے لیے آئی، قریبی عزیز کے استحقاق عتق کے لیے یہ آیت، یہ حدیث چلائی گئی، یہ ذکر کی گئی۔ اور ظاہر اس سے کیا ہوا؟ ظاہر کیا ہے؟ کہ ملک بھی ثابت ہوگی، من ملک ذا رحم، بھائی غرض تو یہ تھی کہ وہ آزادی کا مستحق ہوگا، اور ظاہر کیا ہوا حدیث کے الفاظ سے؟ کہ مالک بھی بنے گا۔ مالک بنے گا تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ ہاں حدیث میں ملک ذا، جو مالک بنے گا معلوم ہو کیا بن جائے گا؟ مالک بنے گا، تو مالک بنتے ہی پھر فوراً کیا ہو جائے گا؟ تو ثبوت ملکیت یہ ظاہر ہے اس کا، اور مولانا استحقاق عتق وہ کیا ہے؟ نص ہے، نص ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
تو یہ جو اسی طرح یہ حضور علیہ السلام کا یہ قول جو ہے نص فی استحقاق العتق القریب، کس چیز کے اندر بھائی؟ استحقاق عتق کے اندر. کس کے لیے ہے استحقاق عتق بھائی؟ القریب، یہ فاعل ہے استحقاق کا. کون مستحق ہے مولانا آزادی کا؟ جی سمجھ میں آیا؟ استحقاق العتق القریب، استحقاق ہوگا. مستحق کون ہوگا؟ وہ قریبی عزیز، یہ ہے فاعل. اور کس چیز کا مستحق ہوگا؟ آزادی کا. یہ کیا ہے؟ مفعول. تو مصدر کی اضافت ہو رہی ہے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف؟ مفعول کی طرف. آزادی کا مستحق ہوگا. کون ہوگا آزادی کا مستحق؟ القریب، جو کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار ہے. تو مصدر کا فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی مفعول کی طرف. مصدر بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اپنے فاعل جیسے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب. اسی طرح مصدر بھی فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے. ہاں استعمال کرتے ہوئے اس کی اضافت کی جاتی ہے فاعل کی طرف، یا تو جس کی طرف اضافت کر دی وہ تو مجرور ہو جائے گا، مضاف الیہ بن جائے گا، اور دوسرا اگر فاعل ہے تو مرفوع رہے گا اور اگر مفعول ہے تو منصوب رہے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں یہ مرفوع رہے گا. تو یہ آیت نص ہے کس چیز کے اندر؟ کہ آزادی کا مستحق ہوگا. قریبی رشتہ دار کے آزادی کے مستحق ہونے میں نص ہے. وَظَاهِرٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ، اور ظاہر ہے یہ حدیث کس چیز کے اندر؟ کہ ملک ثابت ہو جائے گی اس شخص کے لیے جس نے اس کو کیا کیا ہے؟ خریدا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ خریدا ہے. اس قریبی رشتہ دار کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی یہاں ایک نحوی بات بتلا دوں، ہمیشہ یاد رکھنا. حدیث کیا ہے؟ من ملکا ذا رحم، جو مالک بنا ایسے قریبی رشتہ دار کا، محرم، یہ مولانا یہ محرمن ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ صفت ہے نا ذو رحم کی. کیا ہے؟ ذا رحم کی یہ صفت ہے. اور ذا رحم کیا ہے؟ منصوب. ذو کا بھائی ذو کا اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. حالت نصبی میں کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف. تو دیکھا ذا رحم کیا آ رہا ہے؟ حالت نصبی میں. اور ذو رحم یہ قریبی رشتہ دار ایسا ہو محرمن، جو کیا ہو؟ محرم ہو. جو کیا ہو؟ محرم ہو. تو یہ محرم صفت ہے ذا رحم کی، اور ذا رحم منصوب ہے. تو محرم کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ مجرور پڑا گیا یہاں. اس کو کہتے ہیں جر جوار. کیا کہتے ہیں؟ جر جوار کہتے ہیں. یاد رکھنا ہمیشہ. کبھی کبھی ایک اسم پر کوئی اور اعراب آ رہا ہوگا لیکن اس کے پڑوس والے پر جر ہوتا ہے تو اس کو بھی جر دے دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا بات ہوئی؟ جر جوار کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آسان سی بات ہے. جوار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوس کو. ایک اسم پر کوئی اور اعراب آ رہا تھا، نصب آ رہا تھا یا کیا آ رہا تھا؟ ضمہ آ رہا تھا، لیکن اس کے پڑوس والے پر کیا آ رہا ہے؟ ساتھ والے پر کیا آ رہا ہے؟ جر، کسرہ. تو اس پر بھی کیا پڑھ دیا جاتا ہے؟ کسرہ، جر پڑھ دیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جر جوار کہتے ہیں. تو یہ محرمین پر جر جوار ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ ورنہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ منصوب. کیا ہونا چاہیے تھا؟ منصوب. تو یہ محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے، صفت ہے کس کی؟ ذا رحم. بات سمجھ میں آئی؟ جر جوار کا پتہ چل گیا. یہ یاد رکھنا ہمیشہ، یہ جر جوار بھی کبھی عربی میں آیا کرتا ہے بھائی اس طرح. بھائی چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.